خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ 100% میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بابے نہیں کہنا چاہیے، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے مانگنا اپنے اللہ سے ہے اور اللہ کے بندے سے محبت رکھیں۔ آپ بابوں پہ یقین رکھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بابوں نہیں، بزرگوں کا لفظ کہیں، آپ کہیں بزرگوں پہ یقین رکھتے ہیں، بابوں کا لفظ یہ کسی اور نے کہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا ہے، اس نے کہتے ہیں نا کہ یہ بس کھڑی ہے، لاہور 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 لاہور، سب کو لاہور کہہ کے اس بس میں بٹھایا اور بس کہیں اور لے کے چلا گیا۔ ہاں، میں نے پوڈکاسٹ کہیں بزرگوں کا، میں نے پوڈکاسٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ میں انہیں ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں نا بابے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس لفظ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ بزرگ ہیں جو اللہ کے پیارے بزرگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بزرگ دینے والے ہیں، آپ اللہ سے مانگے، ان سے مانگے۔ میں ایک بات کا چیلنج کرتا ہوں مرزا صاحب کو، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ ان کی یہ بات کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، اس بات سے متاثر ہو کر اگر ہزاروں لوگ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ہزاروں لوگ مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، لنگر کھانا چھوڑ دیں، تو بھائی میں بھی مزاروں پہ جانا چھوڑ دوں گا، میری فیملی مزاروں پہ جانا چھوڑ دے گی، ہم لنگر کھانا چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ ہزاروں لوگ کہیں کہ ہم نے جی مرزا صاحب کی بات سنی، ہم کہتے ہیں بابے سے کوئی شے نہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کے اس چیلنج پہ جواب بھی لو آیا جی۔ وہ کہتے ہیں نا لو آیا جی غوری، دیکھنا تسی آیا۔ نہیں، وہ جواب ضرور دیں گے، مجھے پتا ہے، وہ قابل آدمی ہے، مجھے پتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ جو مرضی کہیں، میں جو مرضی کہوں، جن کا عقیدہ ہے آپ ان کا عقیدہ نہیں ختم کر سکتے، پکی بات۔ میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا، جو عقیدہ ہے وہی رہے گا، چڑھا دیو انہوں۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا۔ ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے۔ تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری، 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری۔ تو نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے،
توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بتا گئی. یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں. تمہارے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں صاحب اور سکر علی پارٹی، دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑا ہے، اور 90 لاکھ سے بعد ہی نہیں سی، جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی بادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق کا دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے کوئی نہیں. ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا. اب ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟ بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں، اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں، جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے تو کمینے ہی نکلے. اوے بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے، کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا، کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا، وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں، وہ مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے. اندازہ کریں، اپنا بھی ایمان برباد کیا، اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا، اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا، اور نہ چاچی واپس لیے. ہاں، کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی. چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں، تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے تے کتنی بڑی بلا چھڈی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. لے لے بابے تو اپنے.